اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں حضور کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ عبداللہ ابن مسعود حضور کے مایا ناز صحابی، جن پر حضور کو بھی ناز ہے، عمر فاروق اعظم بھی جن پہ ناز کرتے ہیں، مولا علی بھی جن پہ ناز کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں تمہیں حضور کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں کہ حضور کیسے نماز پڑھتے تھے؟ کہا بسم اللہ سبحان اللہ، کیوں نہیں؟ آپ کھڑے ہوئے پوری نماز پڑھی، نہ رکوع جاتے ہوئے رفع یدین کیا، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کیا۔ حضور کی نماز، ہاں رفع یدین کی روایتیں ہیں، ہم نہیں جھگڑتے، امام شافعی بھی ہمارے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے ہیں، بے شک ٹھیک ہے ان کا اجتہاد مبارکہ یہ ہے، لیکن جو تقلید مانتا نہیں ہے وہ بجو کانو رفع یدین کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ اور کسی کو ابا مان کے کوئی کام کر تو کہ میرے ابے نے کیا، تو بات سمجھ میں آتی ہے؟ شافعی رفع یدین کرے، حنبلی رفع یدین کرے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ تے کالی بوتھی والا کرے تو پھر پولی کھانے نا۔ اور مزے کی بات یہ ہے رفع یدین کی روایتیں جہاں سے پکڑتے ہیں وہ سارے مقلد ہیں، امام شافعی نہ امام بخاری مقلد ہیں، امام شافعی کے بخاری کئی پھرنا ہے تے بخاری تے ابے والا ہے، امام والا ہے، تے تو امام نو ماندا ہی نہیں۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا، یہ گھٹائیں اسے منظور، کیا بات ہو رہی کہ حضور کی جو نعت ہے اس کے بڑے تقاضے ہیں بھائی۔ ابھی رسول اللہ کہا تو جھام چھلکنے لگے، روح تڑپنے لگی، دل مچلنے لگا عبداللہ ابن مسعود کا۔ ابھی صرف رسول اللہ کہا اور یہاں بڑے بڑے دعوے کر دی جاتی ہیں۔ بس اعلیٰ حضرت کی نعت شروع۔ اگر رسول اللہ کو خوش کرنا ہے تو پھر وہ کلام پڑھو جسے حضور خوش ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا، جنہوں نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ امام احمد جنہوں نے لکھا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے۔ انداز دیکھو، عرض فرماتے ہیں امریکہ پھٹے منہ والا، یو کے در لعنت، اوے منگنا جیتے آمینہ دے نام کو۔ پاکستان کے ادارے حکومت سن لے، پاکستان کی تقدیر کا ستارہ اس وقت چمکے گا جب پاکستانی پوری قوم در مصطفیٰ پہ زمین جھکا دے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، واہ واہ واہ، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس مسجد کا کیا نام ہے؟ اب اس پہ کیا تبصرہ، ایس پاسے مدینہ ایس پاسے غوث پاک، وچکار تسی بیٹھے چلے ہو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج کل لوگ بڑے ٹینشن میں ہیں، انگزائٹی، ٹینشن، ہائپر ٹینشن، یہ وہ فلان ڈھمکان، نفسیاتی ڈاکٹروں پر لمبی لائنیں، دماغی امراض کے ڈاکٹروں پر لمبی لائنیں، دل کا ہسپتال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ میرے سمیت اگر ہم چاہتے ہیں دماغ کو سکون ملے، قلب چین و قرار پائے، روح کو تسکین مل جائے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، صبح بھی درود پڑھو شام بھی درود۔ امام احمد رضا نے فرمایا، کیا فرمایا؟
ایک دفعہ پھر پڑھو، کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے یہ ہے۔ فرماتے ہیں جو ٹینشن میں ہے، جو ٹینشن میں رہ رہ کر دل کا مریض ہو گیا، دماغ کا مریض ہو گیا، انزائٹی پیشنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جاؤ اس کو کندھے سے پکڑ کے ہلاؤ، مدینے کی طرف اس کا منہ کر کے کہو جب نبی ہے تو ٹینشن کی کیا ضرورت ہے۔ غمزدوں کو رضا مجدہ، مجدہ کہتے ہیں خوشخبری، مجدہ کسے کہتے ہیں؟ خوشخبری، گڈ نیوز، خوشخبری، مجدہ، بشارت۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا غمزدوں کو بشارت دے دو، مجدہ دے دو، خوشخبری سنا دو کہ بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا۔ ابھی یہ بچہ پڑھ رہا تھا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو اسناد میں اعلیٰ حضرت کیا فرمایا، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، کوئی پھر بھی کہنا مول سے اسی گلنا تے صحیح کر دیو، لیکن دیکھو نا جس تن لاگے وہ تن جانے۔ سرکار تو کی پتہ دیہڑی لگ دینی تے گھر 7 جی روٹی کھان والے بیٹھے نے، مولوی صاحب تانوں کی دسی ہے، کی دساں سرکار تانوں؟ تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا جی گل انی اوکھی ہو گئی ہے کہ تیرا دل ہی ٹوٹ گیا ہے، تیری روح زخمی ہو گئی، تو سن یوں تو سب انہی کا ہے کہ دل بھی حضور کا، جان بھی حضور کی، مال بھی حضور کا، اولاد بھی، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، جی تو کہنا تیرا دل ٹوٹ گیا تے دل بڑا زخمی ہے تے دل چ بڑے غم نے، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ حضور تے ٹوٹے دل لینا ہے نے، اور جیدہ دل ٹوٹے ہے ٹوٹے دل نو لے کے حضور کو چلا جائے، سرکار میں آپ کی نہ توڑ لے آیا، حضور نہ جوڑوں تے رب دسوں میرا کی دیوان کر لے۔ حضور تو آئے ہی ٹوٹے دل جوڑنے کے لیے، تو پھر پڑھنا پڑے گا کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ، غمزدوں کو رضا مجدہ بولو نا، غمزدوں کو رضا مجدہ، بے قصوں کا سہارا، میں تو بڑا بے قص ہوں، مجھے تو سہارے کی ضرورت ہے، میں تو پڑھوں گا بے قصوں کا سہارا۔ تو جو کوئی اگر بے سہارا نہیں، انہوں کسی سہارے دی لوڑ نہیں، پاویں نہ پڑے، جنہوں سہارے دی لوڑ ہے، سہارا بھی آمینہ دے لال جا جو پڑھے بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پہ لکھا، عصائے کریم اشتہائے غضب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ڈنڈا ڈالتے تو وہ اشتہا بن جاتا، کیا بن جاتا؟ اشتہا۔ عصائے کریم اشتہائے غضب تھا، اور گروں کا سہارا عصائے، گروں کا سہارا۔ حضور قیامت کے دن آئیں گے، عصا مبارک دستے اقدس میں ہوگا، حضور جدھر جدھر سے گزریں گے گرے ہوئے حضور کا عصا پکڑتے جائیں گے، حضور اشارہ فرمائیں گے گرے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ حسنین کریم ہیں، کیا کہا؟ میں نے لگتا ہے حسنین کریم ہیں دے محل دے سجے کھبے پھر پھر کے چولی بھر جانی، بوئے تے واز لاندی نوبت ہی نہیں آنی، کیونکہ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ، خود بھیکتے اور خود کہیں منگتا کا،